حضرت اس سلسلے میں ایک یہ پرابلم سامنے آتی ہے کبھی کہ بندہ ذکر کر رہا ہے اور اس ذکر کے دوران کوئی دوسرے ذکر کا تقاضا آ جائے. مثال کے طور پہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے جا رہے تھے, اب سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے تو اب اللہ اکبر پڑھنی چاہیے سنت طریقے کے مطابق, لیکن اب ہم کیا قرآن کو موقوف کر دیں اس وقت اور اللہ اکبر پڑھیں؟ یعنی قرآن تو افضل ہے اس ذکر سے, تو حضرت اس میں پھر کیا کرنا چاہیے اگر سچویشن دوسری ہو جائے اور اس وقت کا نیا تقاضا ہو ذکر کرنے کا؟ اچھا سوال ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ جو اس وقت مسنون عمل ہے, جو سنت عمل ہے, اسی پر عمل افضل ہے. کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو مستحب ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن عین اس وقت میں وہ عمل سنت ہے, سنت کا جائے استحباب سے اوپر ہے. لہذا اب آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے اس سنت عمل کو پورا کریں, اس کے بعد قرآن کریم کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ قرآن کریم کا اس وقت میں آپ کو پڑھنا تلاوت کرنا یہ جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے, تو لہذا سنت کو مستحب کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی, لہذا سنت عمل کو آپ پہلے کریں گے. یہ طریقہ ہے. اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہونے لگی, اب اذان کا جواب دیے قرآن کی تلاوت جاری رکھیں, تو فقہاء محققین نے یہ لکھا کہ آپ قرآن کریم کو روک دیں اور یہ اس اذان کا جواب دیں, کہ اس وقت اذان کا جواب دینا جو ہے ایک قول کے مطابق واجب ہے, ایک قول کے مطابق سنت ہے. لہذا اس کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھیں, کیونکہ اگر اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ جگہ دوبارہ نہیں ملنی, لیکن قرآن کی تلاوت کا موقع پھر بھی مل جائے گا آپ کو, لیکن وہ جو خاص اس جگہ کے لیے عمل ہے وہ رہ جائے گا. لہذا اس لیے بہتر یہ کہ اس اذان کا جواب دیں اور وہ ثمرات آپ حاصل کریں, ثواب حاصل کریں. جب وہ پورا ہو گیا اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, کیونکہ قرآن کی تلاوت کا وقت تو وسیع ہے, کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس خاص عمل کا وقت وہی ہے جس وقت اذان ہو رہی ہے. لہذا آپ کو اس مشروع عمل کو پہلے کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے پھر شروع کر دیں. یہ ہے. اور اگر کوئی اور وظیفہ دیا ہوا ہے شیخ نے, آپ وہ پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ دعائے حزب البہر پڑھ رہے ہیں اور اس دوران اذان ہو جاتی ہے, اس اذان کا جواب دینا پڑ جائے یا سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑ جائے, تو پھر وہیں پہ وہی یہ قاعدہ وہی ہے, قانون وہی ہے, آپ اس کو روک دیں. اب آپ اس وقت جو مسنون عمل متوجہ آپ اس کو پورا کریں گے, سیڑھیوں پہ چڑھنے کا عمل ہے یا اترنے کا عمل ہے وہ پورا کریں, یا اذان کی کا جواب ہے تو اس کو آپ پورا کریں, تو پھر آپ وہ وظیفہ اس پہ کنٹینیو کریں. یہ طریقہ ہے.